عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة تجاذب القبائل وتغادر فينهب الحاج فتكون ملحمة بمنى يكثر فيها القتلى ويسيل فيها الدماء حتى تسيل دماؤهم على عقبة الجمرة وحتى يهرب صاحبهم فيأتي بين الركن والمقام فيبايع وهو كاره يقال له إن أبيت ضربنا عنقك يبايعه مثل عدة أهل بدر يرضى عنهم ساكن السماء وساكن الأرض المستدرك على الصحيحين۔ عنوان ہے ہمارا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرب قیامت میں جب ہر طرف ظلم ہوگا، بربریت ہوگی، اندھیرے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا ایک نوجوان اٹھے گا جو حضرت حسن اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ نام ہوگا محمد، والد کا نام ہوگا مہدی، ضعیف روایت کے مطابق والدہ کا نام ہوگا آمنہ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ مکہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، اور شام دمشق کے پاس غوطہ نامی جگہ ہے، وہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے، اور اس وقت بہت گنتی کے، جیسے اس حدیث میں بھی آپ کو ملے گا، گنتی کے چند لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ دنیا کا رخ بدل لیں گے، حالات کا رخ موڑ دیں گے، پھر دنیا ہر آدمی بھاگے گا، شروع میں بہت کم لوگ ہوں گے ان کے پاس۔ تو سب سے پہلے حضرت مہدی کا ہم نے ذکر کیا۔ ایک مہدی کا تصور شیعہ لوگوں میں، ان کا 12واں امام ہے جو چھپا ہوا ہے کسی پہاڑ میں، وہ الگ ہے۔ ہمارے اہل السنت والجماعت کے ہاں جو حضرت مہدی کا تصور ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے پی کیا صحیح احادیث کی روشنی میں، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لیا۔ اب پچھلی حدیث پہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی علامات حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی علامات حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر لیتا ہوں، اور ضرورت کے مطابق اس کی وضاحت و تشریح بھی آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ حدیث کی سند کا ایک سلسلہ ہے، ایک علمی مسئلہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس یوں کہتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی کا دور جب آئے گا، فی ذی القعدۃ، فی ذی القعدۃ، فی ذی القعدۃ تجازف القبائل وتغادر، ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل میں کشمکش ہوگی اور معاہدہ شکنی ہوگی، قبائل میں کشمکش ہوگی۔ ذی قعدہ کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ کا 11واں مہینہ، 11واں مہینہ ہے ذی قعدہ، اور 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ۔ تو 11واں مہینے یہ حج کے
موسم ہے نا، حج کے لیے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ذی الحجہ کے شروع کے 10-12 دنوں میں پھر حج کے ارکان ہوتے ہیں، 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ کب سے؟ ویسے حج کے ایام کیا ہے؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس کے علاوہ احرام نہیں باندھ سکتے، لیکن عام طور پر حاجی جانا شروع ہوتے ہیں ذی قعدہ میں، پھر ذی الحجہ کے جو شروع کے دن ہے اس میں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، فرمائے اس میں کیا ہوگی؟ تجازف القبائل وتغادر، قبائل کے درمیان آپس میں کشمکش ہوگی، اختلافات، جھگڑے، مسائل، وتغادر، اور معاہدہ شکنی ہوگی، کیا معاہدہ ہے، کیا وعدہ ہے، وہ توڑے جائیں گے۔ قبائل سے کیا مراد ہے؟ حکومت۔ پچھلی حدیث میں آپ نے سنا تھا کہ عرب کے اندر ایک حاکم وقت کا انتقال ہوگا، اور اس حاکم وقت کے انتقال پر اختلاف ہوگا، اور حضرت مہدی مدینے سے مکہ چلے جائیں گے، اور مکہ میں لوگ پہچان کے ان کو پکڑ کے نکال کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہ پڑھا تھا ہم نے۔ اور یہاں کہہ رہے کہ جب حضرت مہدی کے علامات کا ظہور ہوگا تو اس میں سے ایک یہ ہے، فی ذی القعدۃ تجاذب القبائل وتعادر، قبائل کے درمیان آپس میں کشمکش ہوگی اور معاہدہ شکنی ہوگی۔ فَيُنْهَبُ الْحَاجُّ، پس حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ البتہ دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں نا، جانے شروع ہو جاتے ہیں، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ فَيُنْهَبُ الْحَاجُّ، پس حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ اللہ بہتر جانتے کب ہوگا، کیسے ہوگا، حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ فَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنَا، منا میں سخت جنگ ہوگی۔ منا میں، چونکہ حاجیوں کا زیادہ تر قیام کہاں ہوتا ہے؟ منا جاتے ہیں، منا سے پھر کچھ وقت کے لیے عرفات چلے جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ قیام تو سب دنوں میں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں صرف طواف زیارت کے لیے، باقی سارا قیام تو ان 5 دنوں میں کہاں ہوتا ہے؟ منا میں ہوتے ہیں، وہی رکے ہوتے ہیں، ٹھہرے ہوتے ہیں۔ اگر جائیں بھی دن کو تو رات کو پھر پہنچنا پڑتا ہے۔ تو فَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنَا، منا میں بڑی سخت جنگ ہوگی۔ يُكْثَرُ فِيهَا الْقَتْلَ، بہت زیادہ قتل عام ہوگا۔ وہاں تو ویسے بھی بگدڑ مچ جاتی ہے، آپ نے دیکھا صرف بگدڑ میں کتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں جب شیطان کو رمی مارتے ہیں۔ ویسے بھی منا میں چونکہ لوگ بیٹھے رش ہوتے ہیں نا، تو خدا نخواستہ کبھی بگدڑ مچ جاتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں اتنے لوگ شہید ہو، جب جنگ ہوگی تو فرمایا یُکْثَرُ فِيهَا الْقَتْلَ، اس میں بہت زیادہ قتل عام ہوگا۔ وَيَسِيلُ فِيهَا الدِّمَاءُ، بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، خون ریزی ہوگی، خون بہے گا۔ حَتَّى تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ عَلَى عَقْبَةِ الْجَمَرَةِ، یہاں تک کہ لوگوں کا خون کہاں بہے گا؟ عقبہ جمرہ، جہاں شیطانوں کو مارا جاتا ہے نا، عقبہ جمرہ پر، وہاں لوگوں کا بہت زیادہ خون بہے گا۔ وَحَتَّى يَهْرُبَ صَاحِبُهُمْ فَيَأْتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور یہاں تک کہ ان کا ساتھی، وَحَتَّى يَهْرُبَ صَاحِبُهُمْ، اور یہاں تک کہ ان کا ساتھی جو اہل حق ہوں گے، کشمکش ہوگی تو ظاہر بات ہے 2 لوگوں میں 3 لوگوں میں مختلف لوگ ہوں گے، ان کا ساتھی جو ہے وہ بھاگے گا وہاں سے۔ جب خون ریزی شروع ہو جائے گی منا میں تو وہاں سے حضرت مہدی بھاگے، صاحب سے مراد یہاں پر حضرت مہدی ہے، وہ حج میں شریک ہوں گے، وہاں ہوں گے، وہاں سے بھاگیں گے۔ فَبَيَأْتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان آئیں گے۔ مطاف کے اندر کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، رکن یمانی ہے ایک کونے کا نام ہے حجر اسود، ایک ہے رکن عراقی، ایک ہے رکن شامی، 4 کونے ہیں۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہاں پہنچیں گے، فَيُبَايَعُوا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی، لوگ پہچان لیں گے، پکڑ لیں گے، لایا جائے گا ان کو۔
پکڑ لیں گے لوگ. فیبایعوا، پس ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. وہو کارہ، اور وہ ناپسند کر رہے ہوں گے. خدا کے لیے معاف کر دو بھائی، مجھے ان چکروں میں مت ڈالو، مجھے مت الجھاؤ، مجھے چھوڑو. لوگ تو پہچان لیں گے علامات سے، نشانیوں سے، تو لوگ کہیں گے نہیں. وہ ناپسند کر رہے ہوں گے. یقال لہ، ان سے کہا جائے گا، ان ابیتا ضربنا عنقک، اگر آپ نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے. اس وقت ہماری دنیا میں انتہائی مجبوری ہے، اور باطل اتنا وہ ہو چکا ہے، اسلام اتنا، کہ ہمیں قیادت کی ضرورت ہے. اور وہ قیادت آپ ہے، جس کو اللہ نے چنا ہے وہ آپ ہے. آپ کو بیعت کرنی پڑے گی. وہ انکار کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان ابیتا ضربنا عنقک، اگر آپ نے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن مار دیں گے. یبایعہ مثل عدۃ اہل بدر، سب سے پہلے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اصحاب بدر کے برابر ہوں گے. اصحاب بدر کتنے تھے؟ 313. 313 لوگ ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے آغاز کریں گے. تحریک یہاں سے اٹھے گی. فرمایا یبایعہ مثل عدۃ اہل بدر، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اہل بدر کے برابر ہوں گے. اور یہ اتنے بہترین لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی کو پہچانیں گے، ان کا انتخاب کریں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. یہ اتنا بہترین لوگ ہیں کہ یہ اہل ایمان کا مکھن ہوں گے. مکھن سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا مکھن و خلاصہ ہوگا، جو پورے سسٹم کو ان کے ساتھ سنبھالیں گے، چلائیں گے. اور یہ اتنے بہترین لوگ ہوں گے یہ جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یرضی عنہم ساکن السماء و ساکن الارض، کہ آسمان پر رہنے والے لوگ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمین پر رہنے والے لوگ بھی ان سے راضی ہوں گے. موفق لوگ، اس کو کہتے ہیں موفق، ایسے لوگ کہ جس کی محبت اللہ ہر انسان کے دل میں ڈال دے. اصول پسند لوگ، اور کیا کہتے ہیں، انصاف پسند لوگ، اور اس طرح کے لوگ ہوں گے، عدل و انصاف والے محبوب کے لوگوں کے لوگ. مطلب ایسے ہوتے ہیں نا معاشرے میں ان کو لوگ دل ان کی طرف کھنچتا ہے. اس طرح کے لوگ ہوں گے، اللہ ان کو چنیں گے. وہ حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی رکن یمانی حجر اسود کے درمیان. آگے مزید حدیثیں ہیں جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. یہاں تک آتا ہے کہ مکہ کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا. بغاوت اٹھے گی نا، پوری عجیب ماحول ہوگا. اور پھر وہاں مطاف میں کہیں پر وہاں بہت سونا مدفون ہوگا. حضرت مہدی اس سونے کو نکالیں گے، مجاہدین میں تقسیم فرمائیں گے، اور یہ لشکر روانہ ہو جائے گا اپنے مرکز کی طرف، ہیڈ کوارٹر، جہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے. ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ بالغوطۃ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر جو جنگ عظیم میں جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ غوطہ نامی جگہ جو دمشق کے پاس ہے. اور دمشق شام کے شہروں میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا علاقہ رہا ہے. تو وہاں جائیں گے اور وہاں سے اپنی تحریک شروع کر دیں گے. پیچھے آپ نے پڑھا کہ ان کے مقابلے میں جو بندہ آئے گا اس کو پھر کریں گے، شام پہ قبضہ کر دیں گے. یہ سب تو پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینے میں. بیعت ان کے ہاتھ پہ کہاں ہوگی؟ مکے میں. اپنی تحریک کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ شام، دمشق سے. چوتھی حدیث آ گئی.